اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں اپنے بابا کی زیارت کے حساب سے۔ میری ہمیشہ سے بچپن سے خواہش تھی، بلکہ ایسے کہوں کہ یہ میری درینہ خواہش تھی کہ میں اپنے بابا کے ساتھ زیارت کے لیے جاؤں، لیکن افسوس کہ میں بابا کے ساتھ زیارت کے لیے نہ جا سکی۔ میرے بابا ریسنٹلی بابا زیارت کے لیے گئے، ایران عراق کی زیارت کے لیے ایک قافلے کے ساتھ، اور وہاں پہ جو بابا کی زیارت ہوئی، ان زیارت کے بارے میں جب بابا واپس آئے تو ہماری بہت ساری گفتگو ہوئی اور بہت ساری باتیں ہماری ہوئی بابا سے زیارت کے بارے میں۔ بابا نے بہت سارے اپنے تجربات، اپنے احساسات، اپنی فیلنگس جو آئمہ علیہ السلام کے ذریعے پہ جانے کے بعد یا روزوں پہ جانے کے بعد بابا نے محسوس کی، بابا نے ہمیں بتائے۔ لیکن جو بات سب سے زیادہ متاثر کن تھی، یا ایسے کہوں کہ جو بات مجھے سب سے زیادہ میرے دل کو چھو گئی، میرے دل کو لگی، وہ بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ بابا نے بتایا کہ بابا جب بھی زیارت کے لیے جاتے مولا عباس علیہ السلام کے روضے پہ، تو مولا عباس علیہ السلام کے حرم میں حاضری دینے کے بعد، مولا عباس علیہ السلام کی زیارت کرنے کے بعد بابا پھر مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے۔ ویسے بھی تمام مومنین کا ہمیشہ یہی طریقہ کار رہا ہے کہ جب بھی کربلا ان کا جانا ہو تو پہلی حاضری مولا عباس علیہ السلام کے حرم میں دیتے ہیں، مولا عباس علیہ السلام کی ذریعے پہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد مولا عباس سے اذن زیارت امام حسین لے کے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور یہ ایک مجرب عمل بھی ہے کہ اگر کوئی چاہ کہ جلدی کربلا کا اسے اذن ملے تو وہ یہ نظر مان لے، یہ منت مان لے کہ وہ جب بھی کربلا جائے گا تو مولا عباس کے حرم میں پہلے جائے گا، اور مولا عباس کے حرم میں جا کے مولا حسین علیہ السلام کی طرف سے 2 رکعت نماز پڑھے گا، یا مولا حسین علیہ السلام کے حرم میں 2 رکعت نماز یا اذن زیارت، اذن دخول مولا عباس علیہ السلام کی نیابت میں پڑھے گا، تو وہ جلد ہی کربلا جائے گا، جلد ہی اسے زیارت کا اذن ملے گا اور زیارت نصیب ہوگی۔ تو بابا نے مجھے بتایا کہ ہمارا روز کا طریقہ کار یہی ہوتا تھا، جتنے بھی دن کربلا میں رہے، جتنی مرتبہ بھی حرم مولا عباس علیہ السلام میں گئے، پہلے مولا عباس علیہ السلام کے پاس حاضری دیتے، پھر مولا حسین کے پاس جاتے۔ بابا نے بتایا جب میں مولا عباس کے حرم میں گیا، وہاں پہ کچھ دیر کے لیے بیٹھا، پھر میں نے خیال کیا کہ میں یہاں پہ قرآن پاک کی تلاوت کروں۔ میرے بابا کی قرآن پاک سے تمام شدید ترین محبت ہے، اور وہ ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، یا اپنے موبائل فون پہ بھی قرآن پاک کی تلاوت سنتے رہتے ہیں۔ تو بابا نے کہا کہ میں نے سوچا کہ مولا عباس کے حرم میں جتنی دیر بیٹھا ہوں تو کچھ قرآن پاک کی تلاوت کر کے مولا عباس کو ہدیہ کروں۔ تو بابا نے کہا کہ میں نے جیسے ہی قرآن پاک کھولا تو قرآن پاک میں سورہ یوسف کھل گیا، اور میں نے قرآن پاک میں سورہ یوسف کی تلاوت کی، اور اس کے بعد جب میں نے تلاوت کر کے مکمل کیا تو دیکھا کہ میرے قافلے کے جتنے بھی افراد تھے وہ میرے آس پاس نہ تھے، تو پھر میں نے سوچا کہ وہ بھی آ جائیں گے، تب تک میں امام حسین علیہ السلام کے حرم میں تنہا چلا جاتا ہوں اور جا کے وہاں پہ زیارت کرتا ہوں۔ پھر بابا نے بتایا میں جب وہاں پہ گیا مولا عباس علیہ السلام کے حرم سے مولا حسین کے حرم تک، وہاں پہ میں نے مولا عباس کے حرم سے مولا حسین کے حرم کو بوسہ دیا، مولا کی زری کو بوسے دیے، مولا کی زری کا دیدار کیا۔ اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی مومن مولا حسین کی زری پہ جائے، مولا حسین کی زری کو چھوئے اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر رواں نہ ہو۔ تو بابا نے بتایا کہ میں جب مولا حسین علیہ السلام کے حرم میں بیٹھا ہوا تھا اور میں نے وہاں پر بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہی، تو میں نے قرآن اٹھایا اور جیسے ہی بیچ سے کھولا تو پھر سورہ یوسف کھل گیا، اور میں نے وہاں پر بھی سورہ یوسف کی تلاوت کی۔ بابا کی تمام تر زیارات کی باتوں کے دوران یہ بات جو ہے نا وہ میرے دل کو چھو گئی، اور جیسے ہی بابا نے یہ بات بتائی تو میرے آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، اور ایک دم میرے ذہن میں یہ خیالات ابھرنے لگے کہ یقیناً مولا عباس علیہ السلام وہ ہستی ہیں جس نے بھائی کے رشتے کی عزت کو بحال کیا،
بھائی کے رشتے کے وقار کو بلند کیا۔ جو عزت، جو اعتبار، جو معیار یوسف کے بھائیوں نے بھائی کے رشتے کا کھو دیا تھا، جو حابیل کے بھائی قابیل نے معیار کھو دیا تھا بھائی کے رشتے کا، وہ معیار بلند کیا میرے آقا سید و سردار مرشد و مولا عباس علیہ السلام نے۔ بے شک مولا عباس علیہ السلام وہ ہستی ہیں، جب بھی بھائی کی جانثاری، قربانی اور وفاداری کا ذکر ہوگا تو مولا عباس علیہ السلام کا ذکر ہوگا، مولا عباس علیہ السلام کا تذکرہ کیا جائے گا، وفاؤں کے پروردگار عباس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجم مفرجنا۔ جب ہوا شبیر سے غازی جدا، خیمہ سادات میں کوہرام تھا، زینب و کلثوم کی گونجی صدا، ہائے رے عباس میرا نہ رہا، علمدار تم سب پہ فدا ہوا غازی اب نہیں